میں پڑھ لیتا ہوں، آپ حضرات مت پڑھیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، آپ لوگ دیکھتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے ایمان والو اپنے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کر دو۔ اس سے متعلق حج اور عمرے کے لیے جو سب سے پہلی شرط تھی احرام کی، اس پر ہماری گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی ہے۔ چونکہ احرام حج کے لیے بھی فرض ہے اور عمرے کے لیے بھی فرض ہے، تو اس کی فرضیت میں، دونوں کی فرضیت میں چونکہ برابر ہیں دونوں میں احرام، اس لیے الگ سے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو کوئی خاص فرق دونوں میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ نیت کرتے ہوئے یہ فرق ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ احرام کی کل 4 نیتیں ہوتی ہیں، یعنی الگ الگ احرام لوگ الگ الگ نیتوں سے باندھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر تقریباً 3 طرح کی نیتوں کا بیان ہے۔ ایک تو ہم حج کے دنوں کے علاوہ جو احرام پہن سکتے ہیں وہ صرف عمرے کا احرام پہن سکتے ہیں۔ اے اللہ میں عمرے کے لیے احرام پہن رہا ہوں، میرے لیے یہ آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ اس نیت کے ساتھ اور دعا کے ساتھ احرام باندھا جاتا ہے عمرے کا۔ دوسرا احرام ہوتا ہے خالص حج کا۔ یہ حج کے دنوں میں، حج کے ایام سے کچھ دن پہلے یہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اس میں نیت ہوتی ہے کہ اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ ایک احرام ہوتا ہے حج کے دنوں میں عمرے کی نیت سے، جیسے ہندوستان کے حجاج جاتے ہیں، چونکہ حج کے تقریباً 15-20 دن پہلے ان کو وہاں پہنچایا جاتا ہے، تو اب وہ نیت جو یہاں سے کرتے ہیں، احرام جو پہنتے ہیں، وہ حج کا نہیں پہنتے بلکہ عمرے کا پہنتے ہیں۔ یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آسان فرمائیے، قبول فرمائیے۔ اسی لیے یہاں سے جب مکہ جائیں گے تو احرام عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے اور اپنے حالت میں نارمل کپڑوں میں آ جائے گا آدمی، اور پھر جتنے دن وہاں رہے گا حج سے پہلے وہ اب حج کے انتظار میں رہے گا۔ درمیان میں اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہاں ہندوستان سے وہ حاجی جو بالکل عین وقت پر پہنچتے ہیں حج سے 1 دن پہلے، تو وہ خالص حج کا احرام باندھ کر جاتے ہیں۔ فرق ہے دونوں میں تھوڑا سا مسائل کے اعتبار سے۔ چوتھا احرام وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی دونوں کی نیت کر سکتا ہے کہ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہوں۔ اب حج کی 3 قسمیں نکل گئی، ایک عمرے کی ہو گئی۔ پہلی قسم حج کی جو نکلی جس میں صرف حج کے نیت سے احرام باندھا گیا، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج افراد مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے خالص حج کے لیے نیت کی ہے، فرد واحد کے لیے میں نے نیت کی ہے۔ ایک حج ہوتا ہے حج تمتع جو ہم کرتے ہیں، وہ کون سا ہوتا ہے؟ یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام پہن کر مکہ پہنچتے ہیں، وہاں اتر کر عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں مکے میں اپنی بلڈنگ سے حج کا احرام پہن کر چلے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اب تیسرا جو میں نے کہا کہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جائے، یہاں سے جائیں گے، عمرہ کریں گے، بال نہیں نکالیں گے، عمرے کی سعی کرنے کے بعد اب انتظار کریں گے حج کا۔ اب حج کا احرام بھی یہیں سے نیت کر کے چلے گئے، عمرہ اور حج ایک ساتھ نیت کی گئی، اور پھر حج کے اندر
اپنی جمرات کے بعد احرام کھولتے ہوئے حلق وغیرہ کروا کر، قربانی دے کر، حلق کروا کر حج سے فارغ ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، حج اور عمرہ ایک ہی نیت میں ملا لیا گیا، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ جو یہاں سے عمرے کی نیت کی گئی، انتظار کیا گیا، پھر حج کیا گیا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کا معنی آتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے کیا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جو آدمی عمرہ کر کے فائدہ اٹھا لیا اور حج تک انتظار میں رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے جیسے ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں، حج سے بہت پہلے چلے جاتے ہیں کہ کون احرام کی پابندیوں میں رہے گا اتنا لمبا عرصہ، لہٰذا یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جاؤ اور پھر وہاں جا کر جب حج کے دن شروع ہوں گے تو احرام حج کا پہن لیں گے۔ تو یہ حج تمتع ہے، فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں تمتع۔ چونکہ یہاں سے عمرے کی نیت کی گئی، وہاں جا کر احرام سے آزاد ہو گئے، فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد پھر حج کی نیت کی، تو حج تمتع۔ اب ان تین چیزوں کے اندر کون سا حج افضل ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ حج افضل ہوگا جو حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کون سا تھا؟ آپ نے مدینہ منورہ سے حج کی نیت کر کے احرام باندھا تھا، لیکن آپ نے حج کی نیت کے ساتھ عمرے کی بھی نیت فرمائی تھی، اس لیے آپ کا حج حج قران تھا۔ وہ بڑی ہمت والا حج ہوتا ہے، احرام کو سنبھالنا رہتا ہے، احرام کھول نہیں سکتے، احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا وہ حج قران تھا، یعنی آپ نے مدینے سے عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کی اور اس کا احرام باندھا تھا۔ آج بھی امت کے اندر افضل وہی ہے کہ ہم حج قران کریں، لیکن ہمت والی بات ہے اور ہمت والا معاملہ ہے۔ تو گویا کہ احرام کی کل 4 نیتیں ہوئی۔ ہم نے جو احرام کا طریقہ گزشتہ بتلایا تھا وہ چاروں نیتوں کے اندر وہی طریقہ چلے گا۔ اب یہاں سے ہم نے احرام پہن لیا اور پھر سیدھے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے حرم شریف کے لیے۔ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، راستے کی تفصیلات کی ضرورت نہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد اب مطاف حرم شریف میں ہم داخل ہوں گے۔ حرم شریف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو حرم نام ہے اس مسجد کا جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، وہ جو کعبۃ اللہ کے اطراف بنی ہوئی مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ سعی صفا مروہ کا جو علاقہ ہے، صفا مروہ کرنے کی جو جگہ، سعی کرنے کی جو جگہ ہے وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اگر کوئی ناپاک عورت مطاف شریف میں جانا چاہے حرم شریف میں تو صفا مروہ کی جگہ پر تو جا سکتی ہے، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتی، اس لیے کہ آگے پھر وہ مسجد شروع ہو جاتی ہے۔ نماز تو ہوتی ہے، صفا مروہ میں بھی نماز کے وقت میں صفیں بن جاتی ہیں، لیکن جو شرعی مسجد ہے، جو حرام ہے، وہ ایک دائرے کے اندر محدود ہے۔ دوسرا لفظ حرم ہے، وہ لفظ حرم جو ہے وہ ایک دائرے کا نام ہے، ایک ایریے کا نام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا سفر ہوا، ہم پہنچے اور سیدھے ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ مسجد حرام کے درمیان میں کعبۃ اللہ ہے۔ ہم جب داخل ہوں گے تو کعبۃ اللہ ہماری زمین کی سطح سے کافی نیچے ہے۔ ہم جائیں گے، مسجد پوری کراس کریں گے، اب اس کے بعد کعبۃ اللہ کے لیے ہمیں 20 سیڑھیاں نیچے اترنی ہیں، 2 منزل تقریباً نیچے اترنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں گے۔ تو کعبۃ اللہ تک جانے کے لیے جو راستہ ہم طے کریں گے مسجد کے دروازے سے وہ مسجد حرام ہے۔ تو اب ہم داخل ہوں گے مسجد حرام میں، تو ہماری مسجد میں داخل ہونے کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اگر موقع ہو، اور حرم شریف کا معاملہ یہ ہے کہ حرم شریف عام مسجدوں جیسی مسجد نہیں، ہماری اپنی علاقے کی مسجد میں ہم آئیں گے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، فجر بعد کا وقت نہیں ہے، عصر بعد کا اگر ان کے علاوہ کوئی اوقات ہیں، جماعت کے لیے وقت ہے، جماعت کے علاوہ ہم مسجد میں داخل ہوئے کسی کام سے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ لیکن حرم شریف کا معاملہ کیا ہے؟ حرم شریف میں جب بھی داخل ہو تو اس مسجد کا تحیہ یہ ہے کہ آدمی طواف کرے۔ مسجد حرام کا تحیہ کیا ہے؟ طواف کرے۔ ہماری مسجدوں کا تحیہ کیا ہے؟ نماز پڑھے۔ یہ فرق ہے۔
اور یہاں کی ایک نماز کے برابر ہوتی ہے، باجماعت ہو تو 27 کا درجہ رکھتی ہے، لیکن حرم شریف کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز وہاں کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب رکھتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کا ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہوں کا وزن رکھتا ہے۔ وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کا وزن رکھتا ہے۔ وہاں کی ایک سیلفی 1,00,000 سیلفیوں کا گناہ اپنے ساتھ لا رہی ہے۔ وہاں کی ایک تصویر کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے لینے والے ایک تصویر نہیں لے رہے، بلکہ اس کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 تصاویر کا گناہ داخل ہو رہا ہے۔ ایک سبحان اللہ 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ دو رکعت نماز پڑھ لیں تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب، لیکن گناہ بھی اسی درجے کا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس جگہ کی خصوصیت۔ دنیا کی سب سے پہلی جگہ جو زمین سے پانی سے جو اللہ نے ابھاری تھی، یہ وہی کعبۃ اللہ کی جگہ تھی جہاں سے زمین کی شروعات ہوئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں زمین کا مرکز، زمین کا سینٹر ہے وہ، وہیں سے پوری دنیا کو اللہ نے پھیلایا۔ آج بھی وہ مرکز ہے، ایمان والوں کے لیے بھی مرکز ہے قبلے کے اعتبار سے، کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے ہم کو نماز پڑھنا پڑے گا، نماز پڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں حرم شریف کی کوئی نماز آپ مطاف میں دیکھیں کہ امام کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب اگر کھڑا ہے تو کعبے کے اس طرف والا آدمی بالکل امام کے سیدھ میں نظر آتا ہے۔ پہلی صف جب دیکھیں گے تو ہر درمیان سے اگر کعبہ ہٹایا جائے تو ایک دائرہ ہی ہے، مان لیجئے یہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ امام ہے، تو ان کے سیدھ میں بالکل یہ ادھر والے افراد ان کے سیدھ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارے لیے اصل چیز ہے کعبۃ اللہ، تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ہم پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کعبہ مرکز ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی کعبے کو اللہ نے مرکزیت کا مقام دیا۔ ہم اندر چلے گئے، ہمارا جو احرام ہے وہ اوپر سے اپنے کندھوں کے اوپر ہے، ابھی ہم نے احرام کو نہیں چھیڑا۔ مطاف کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ کعبۃ اللہ بہت بلند اور بہت عالی شان عمارت کا نام ہے، بہت کالے پتھر ہیں، اونچائی ہے اس کی، چوکور عمارت دکھتی ہے، اس پر غلاف پڑا ہوگا کالا، اور پھر اس پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو آدمی کے دل پر لگتا ہے کہ اللہ، یہ آپ کے مکان، آپ کے گھر تک میں پہنچا، تو ایک ایمان والے کا دل ایسا سمجھ لیجئے کہ مچل جاتا ہے کعبے کو دیکھتے ہی۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس نظر کی حفاظت کرو، اور اس موقع پر اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اس لیے کہ وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ اور دو باتیں اور ہیں اس میں، حرم شریف میں تقریباً 30 جگہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، چپا چپا انوار و برکات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ بندے کو اللہ وہی دعائیں یاد دلواتا ہے جس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ بعض دعائیں بندہ یہاں سے سوچ کر جاتا ہے کہ یہ دعا میں حرم شریف میں مانگوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ دعا اس کے لیے اس وقت قبول کرنا نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے قبول کرنے میں اس شخص کا نقصان ہے۔ ایسی کوئی چیز بندہ مانگ لیتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے دے دے، اب وہ دینے میں اللہ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز اس کو دے دی جائے تو نقصان کر لے گا اپنا دنیا آخرت کا، اللہ اس کو نہیں دیتے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جن کو قبول نہیں ہونا ہے، رب العالمین وہاں وہ زبان پر ہی آنے نہیں دیتے، انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو جو دعائیں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ہم نے مانگی، علماء کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، شک اور تردد کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور کعبے کو دیکھ کر جب دعا مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ قبولیت کا وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت، کعبے کو دیکھتے ہیں، بہت سی دعائیں ہوں گی، لیکن اس وقت زبان پر آتا نہیں، کیا مانگا جائے؟ آپ کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک ہی دعا کرتا ہوں جب بھی کعبے کو دیکھتا ہوں، اے اللہ، آج کے بعد میں نے جو دعا مانگی قبول کر لے۔ اے اللہ، آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی پوری دنیا اور پوری زندگی کے لیے قبولیت کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ علماء کی جو اللہ والوں کی جو سوچ ہوتی ہے تو بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ مولا مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں قبول کر لے۔
تو بہرحال ہم کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی دعا مانگنا چاہیے، خوب دعائیں روتے ہوئے دعائیں مانگنا چاہیے اور ایک دعا پڑھنا چاہیے، اللہم زد ھذا البیت شرفا وتعظیما وہیبۃ ومخافہ، اے اللہ آپ کے اس گھر کی عزت اور عظمت اور ہیبت اور وقار کے اندر اضافہ فرمائیے، اور جو اس کی تعظیم کرے اے اللہ اس کی عزت کے اندر بھی اضافہ فرمائیے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کعبے کو دیکھ کر یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ زد ھذا البیت شرفا وتعظیما وخوفا ومہابۃ، کہ اللہ اس گھر کی عزت میں، عظمت میں، شرافت میں اور اس کے ہیبت اور رعب کے اندر اضافہ فرما، اور جو اس کی عزت اور احترام کرے گا اس کی عزت کے اندر بھی اضافہ فرما۔ یہاں رک کر سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو عمرہ ہو رہا ہے اور حج ہو رہا ہے وہ سیلفیوں کا شوق پورا کرنے کا نام ہے، ورنہ کیفیات کے ساتھ عمرہ کرنے والے آج کے زمانے میں بہت کم نظر آتے ہیں، کہ جن کی ایک بھی تصویر بیت اللہ کے پاس نہ ہو، حرم شریف کے پاس نہ ہو۔ اب تو فیس بک پر پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں طواف شروع کرنے سے پہلے بھی ان کی فوٹو آ گئی، طواف کے بعد بھی فوٹو آ گئی، زمزم پیتے ہوئے فوٹو آ گئی، دعا مانگتے ہوئے بھی فوٹو آ رہی، اور اس کے بعد پھر سعی کی فوٹو، اور پھر بال نکالنے کے بعد الحمدللہ عمرہ کمپلیٹڈ کی فوٹو۔ یہ ہے آج کا عمرہ۔ اور اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھائی؟ اے اللہ جو اس گھر کا احترام کرے آپ اس کی عزت بڑھائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے، اے اللہ جو اس گھر کی بے حرمتی کرے آپ اس کو ذلیل کر دیجیے۔ آج جو ہمارے ساتھ حالات ہیں مسلمانوں کے، جو حالات ہیں یہ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی وجہ سے ہے۔ 2 سال تک اللہ پاک نے امت کو کعبۃ اللہ کے دیدار سے محروم رکھا۔ یہ سبق تھا ہمارے لیے کہ اب سنبھلو، اب سنبھلو، لیکن جیسے ہی دوبارہ اجازت ملی پہلے سے زیادہ اب مصیبت سر پر آ رہی ہے کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی لوگ اپنی تصویر لینے سے نہیں چوکتے۔ روتے ہوئے ایک شخص دعا مانگتا ہے، ساتھی کو کہتا ہے میں ایسے ہاتھ اٹھاتا ہوں تم میری تصویر بنا دینا، اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو اس کا احترام کرے اے اللہ آپ اس کی عزت، اس کو عزت دیں، اور جو اس کی بے حرمتی کرے اے اللہ آپ اس کو تو ذلیل کر دیں۔ تو پہلا کام ہمارا کعبۃ اللہ کی عظمت کو سمجھا، کعبہ کیسی جگہ ہم پہنچے ہیں، کیا مقام پر اللہ نے پہنچایا۔ کروڑوں کا مال رکھ کر بہترین جسمانی صحت رکھنے کے باوجود دل میں تڑپ اور جذبہ اور فکر نہیں تھی، اللہ نے توفیق نہیں دی، زندگی چلی گئی، کبھی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسے بھی افراد عرب میں زندگی بھر جاب نوکریاں کرنے والوں کو رب العالمین نے کبھی حرم شریف کا موقع نہیں دیا۔ یہاں بڑے بڑے پوسٹوں پر رہنے والے، عالی شان گھروں میں زندگی گزارنے والے، اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں گھومنے والے، عزتوں کے ساتھ شہروں میں چلنے والے، زندگی کی 50-60 بہاریں گزر جاتی ہیں لیکن کعبۃ اللہ دیکھنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تڑپنا چاہیے، اللہ کے آگے رونا چاہیے۔ اللہ نے ایسوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو اس قابل نہ تھے، یہ مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا، مہربانی آپ کی، آپ نے بلایا ہم آئے۔ اس مقام کا احترام۔ اب جب ہم چلیں گے تو کعبے کے 4 کنارے ہیں، ایک کنارے کا نام حجر اسود ہے، ایک کنارے کا نام رکن یمانی ہے، ایک کنارے کا نام رکن شامی ہے، اور ایک کنارے کا نام رکن عراقی ہے۔ رکن یمانی ہمارا علاقہ، یعنی ملک یمن سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو کعبے کی سمت ہے وہ یمانی ہے۔ ہماری جو سمت ہے وہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہی ہماری نماز ہوتی ہے۔ ایک کنارہ ہے حجر اسود کا، یہ آتا ہے اس طرف بڑے اسماعیل، باب اسماعیل کی طرف، اور ایک کنارہ ہے کیا کہا میں نے، رکن شامی، یہ ملک شام کی طرف رخ کرنے والا، اور ایک رکن عراقی جو ملک عراق کی طرف رخ بتاتا ہے۔ 4 کنارے ہیں۔ اب ان کناروں میں ہم کو اس کنارے پر آنا ہے جو حجر اسود والا کنارہ ہے، چونکہ وہاں سے طواف شروع ہوگا اور وہیں پر ہمارے طواف کا ایک چکر پورا ہوگا۔ حجر اسود کی علامت کعبۃ اللہ کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ 4 کناروں پر کعبۃ اللہ کے سیدھ میں اور اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے غلاف پر، لیکن حجر اسود کا جو کنارہ ہے اس میں آپ دیکھیں کعبے کے اوپر تک اللہ 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 کا نام لکھا ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک۔ غلاف دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حجر اسود کا کنارہ ہے۔ دوسری علامت
مطاف کے اندر جو عمارت ہے مسجد کی، اس عمارت میں ہری ہری لائٹیں لگا رکھی ہیں، ان لائٹوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود کی طرف ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ آسان کعبۃ اللہ کا وہ کنارہ دیکھ لے آدمی کہ جس کے غلاف پر سنہری اور گولڈن حروف میں اللہ لکھا ہوتا ہے اوپر تک، 3 کناروں پر لکھا نہیں ہوگا، ایک کنارے پر ہوگا۔ اب ہم آئے، دعا مانگ لی، پوری تسلی کے ساتھ ہم نے دعا مانگ لی، اب ہم کو طواف شروع کرنا ہے۔ ہمارا احرام ابھی اوپر ہے، ہم طواف شروع کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چل کر کعبۃ اللہ کے کنارے یعنی حجر اسود کے قریب آئیں گے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حجر اسود اللہ کا داہنا ہاتھ ہے۔ یہ مثال دی حضور نے، حقیقت نہیں ہے یہ، اس لیے کہ اللہ ہاتھ اور پیر سے پاک ہے، مثال میں اللہ کے رسول نے فرمائی حجر اسود یہ اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینے والے کو حجر اسود قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و برکات کی تجلیاں ہوتی رہتی ہے۔ حجر اسود پر 2-3 مرتبہ حملے ہوئے، مختلف ممالک کے بادشاہوں نے حجر اسود کو چوری کیا۔ آخری مرتبہ جو چوری ہوئی اس میں حجر اسود ٹوٹ گیا تھا، وہ پتھر ٹوٹ گیا تھا۔ حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ تو وہ پتھر ٹوٹا تھا، اس پتھر کو 8 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی ٹوٹ کر وہ 8 ٹکڑے ہو گئے، اس کو ایک بہت بڑے پتھر پر چپکا دیا گیا ہے۔ اب حجر اسود لال رنگ کے 8 ٹکڑوں کا نام ہے، جن میں سب سے بڑے ٹکڑے کا جو سائز ہے وہ ایک کھجور کے برابر ہے، بقیہ چھوٹے چھوٹے کنکر جیسے وہ ٹکڑے ہیں وہ ایک بڑے سے پتھر پر لگا دیے گئے۔ اب حاجی اس پر جاتا ہے، زمین سے 1 میٹر کی بلندی پر وہ کعبے میں لگایا گیا، اوپر اس کے پیتل کا ایک خول لگا دیا گیا، وہاں جا کر حاجی بوسہ دیتا ہے۔ اب جس کو موقع نہیں ملتا بوسے کا، حضور نے فرمایا کہ اس کو دور سے اس طرح استلام کر لینا چاہیے۔ اب یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ عجیب چیز ہے۔ حجر اسود صرف پتھر نہیں ہے، حجر اسود کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ جو مومن بندہ حجر اسود کے قریب جائے اور اس کو یا تو بوسہ دے یا ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسہ لے، حجر اسود کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس موقع پر بندے کے دل میں جو خیال گزر رہا ہے اس خیال پر حجر اسود مہر لگا دیتا ہے۔ حجر اسود کی یہ تاثیر ہے۔ بندے نے استلام کیا، خدا نخواستہ بد نظری کر رہا ہے احرام کی حالت میں یا طواف میں، اور استلام کر رہا ہے تو وہ بد نظری پر اس کا ٹھپا لگے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ موت اسی گناہ کے اندر آئے گی۔ یہ حجر اسود کا معاملہ ہے۔ ہم چونکہ ان چیزوں کو عام طور پر سننا نہیں چاہتے یا سنتے نہیں یا سننے کا موقع نہیں ملتا، کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی یہ نئی باتیں نہیں، ہاں ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان چیزوں کا جب تک ہمیں صحیح معنی میں ادراک نہیں ہوتا ہمارا سفر نہیں ہوتا۔ ایک روٹین ہے، گئے اور آ گئے، مزہ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جب تک ذہن میں نہیں ہوں گی تب تک آپ ایک ایک چیز کو ہم لوٹنے والے بنیں گے۔ تو یہ حجر اسود ہے۔ وہاں اب ہم پہنچیں گے تو حجر اسود کے کنارے تھوڑا سا ہم ہٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی مان لیجئے یہ حجر اسود ہے، یہ حجر اسود ہے، ہم یہاں کھڑے ہو جائیں۔ اب ہم کو ایک کام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا استقبال۔ اس کا نام ہے کعبۃ اللہ کا استقبال۔ کعبے کو دیکھتے ہی 3 مرتبہ، شروع میں جو دعائیں ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے کعبے کو دیکھتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دینا چاہیے آدمی کو۔ اب ہم کو استقبال کرنا ہے کعبے کا۔ ہم آگے حجر اسود ہمارے داہنی طرف ہے، ہم تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہوئے بہت دور، اور ہم نے پھر اس طرح ہاتھ اٹھائے جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کر ہم نے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں جیسے عیدین میں ہم اپنے ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ 1 مرتبہ ہم کو یہ کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا استقبال۔ اب ہم کو حجر اسود کے سیدھ میں آنا ہے۔ حجر اسود کے سیدھ میں آنے کے لیے تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے۔ ہم چلے، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کنارہ جو ہے حجر اسود کے ہم بالکل سیدھ میں ہیں۔ اب ہم کو دوبارہ یہ کرنا ہے نیت احرام۔ حجر اسود کا بوسہ لے لیں گے دور سے،
ہم نے جو وہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، استقبال، یہاں تک ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، ہم کو اب استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہے تو دور سے اس کو چھونا۔ اب دور سے ہم کو جو چھونا ہے اس کے لیے ہمارے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف، اور اس انداز میں پھیلا کر رکھنا ہے جتنی دیر حجر اسود کا گیپ ہے۔ ہم کو اس طرح اندازے سے ہاتھ لگانے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو واپس لا کر بغیر آواز کے ہم کو بوسہ دینا ہے۔ حجر اسود کے بوسے میں ہاتھ کے اشارے سے جو بوسہ دیں گے اس میں آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، بس اتنا کہیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ہو گیا حجر اسود کا استلام۔ اس ایک عمل سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تاثیر حجر اسود کی، ایک چھوٹا سا عمل بندہ اخلاص کے ساتھ وہاں کر لیتا ہے، اس کے گناہ حجر اسود کھینچ لیتا ہے۔ اور یہ پتھر جو آیا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسماعیل کو حضرت نے بھیجا تھا کہ بیٹے کعبہ تو بن گیا ہے، کعبے کی تعمیر کے بعد اب طواف شروع کرنے کے لیے کچھ نشانی لگانی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان میں ہم جانتے ہیں کہ کعبے کی دیواریں بھی بہہ گئی تھیں، بنیاد تو تھی لیکن دیواریں بہہ گئی تھیں، اور ان دیواروں کے بہنے کی وجہ سے وہ جو حجر اسود تھا وہ بھی بہتا 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 اس پہاڑ پر چلا گیا جس پہاڑ پر آج بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، جس کے اوپر ایک مسجد بلال ہوا کرتی تھی، جس کو جبل قیقعان کا نام دیا گیا ہے یا جبل ابو قبیس کا نام دیا گیا۔ جبل ابو قبیس پر یعنی وہ پہاڑ چلا گیا، وہ پتھر چلا گیا، بہت بڑا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے کنارے میں ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس کو صفا کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ تو وہ پتھر بہتا بہتا اس پہاڑ پر چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اس پہاڑ نے اس پتھر کو امانت کے طور پر محفوظ رکھا، اسی لیے اس پہاڑ کا ایک دوسرا نام ہے جبل امانت۔ حرم شریف کا دیدار کرنے والے آپ میں سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو امام نماز پڑھا رہے ہیں وہ حرم شریف کے مطاف میں نماز نہیں پڑھا رہے، بلکہ وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مطاف کھلا چھوڑتے ہیں۔ امام سے لے کر کعبۃ اللہ تک کا جگہ خالی کر دی جاتی ہے۔ امام بالکل کعبے کے سیدھ میں ہوتے ہیں لیکن ہوتے بہت دور ہیں۔ تو جو امام کے داخل ہونے کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر لکھا ہے باب اسماعیل۔ ابھی اس دروازے کی نئی تعمیر ہو رہی ہے، پرانا دروازہ تو تھا۔ وہ دروازہ باب اسماعیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعمیر کعبے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا کہ بیٹا کوئی ایسا پتھر لاؤ کہ ہم اس کو یہاں درمیان میں لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں سے طواف شروع کرنے کی نشانی معلوم ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے جبل ابو قبیس پر اور وہاں سے انہوں نے وہ حجر اسود اٹھایا، وہ بڑا خوبصورت ان کو نظر آ رہا تھا، اس کو انہوں نے اٹھایا، من جانب اللہ نظام ہے، اٹھا کر جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو اس دروازے سے داخل ہوئے، اس راستے سے داخل ہوئے جس راستے پر آج باب اسماعیل بنایا گیا ہے۔ یہ تاریخ کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ترکی والوں نے واقعتاً تاریخ اسلامی کی حفاظت کی، تاریخ کے ورثے کی حفاظت کرنے والی حکومتیں تھیں۔ تو بہرکیف اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے اور لا کر انہوں نے ابا جان کو دیا، تو پھر اللہ کے حضرت ابراہیم نے اس کو کعبے کے اس کنارے پر نصب کر دیا تھا۔ تو حجر اسود کی چیز میں ہم آئے، استلام ہم نے کر لیا۔ اب ہم نے کہا کہ اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کا طواف کرنا چاہتا ہوں 7 چکروں کے ساتھ، فیسرھا لی وتقبلھا منی، میرے لیے اس کو قبول فرما لیجیے اور میرے لیے آسان فرمائیے۔ مرد حضرات یہ نیت کرتے ہی فوراً اپنا جو احرام کی چادر ہے اس کو اوپر نکالیں گے اور نیچے سے، مونڈے کے نیچے سے ہم بائیں طرف اس کو ڈال لیں گے۔ ہمارا داہنا مونڈا جو ہوگا وہ بایاں مونڈا، داہنا مونڈا بایاں نا، بایاں مونڈا ہمارا جو ہوگا وہ داہنا مونڈا، ہمارا داہنا مونڈا جو ہوگا وہ کھلا رہے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ عمرے کا طواف ہے، 7 چکر اس کے کرنے ہوں گے۔ حجر اسود کو ہم نے استلام کا، پہلے استلام نیت والا، اب طواف والا استلام ہم کو کرنا ہے۔
پہلا جو استلام تھا وہ تو نیت سے پہلے ہم نے کر لیا، اب جب طواف کی ہم نے نیت کی تو دوبارہ ہم کو استلام کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بس یہ 3 جملے کہے اور اس کے بعد ہم نے طواف شروع کر دیا۔ طواف کے لیے 2 شرطیں ہیں، نماز میں جیسے وضو شرط ہے ایسے ہی طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا۔ نماز میں کھانا پینا منع ہے، ایسے ہی طواف کے دوران بھی کھانا پینا منع ہے۔ نماز میں تو ہر قسم کی گفتگو منع ہے، طواف میں لا یعنی اور لغو اور بیکار گفتگو منع ہے۔ نماز میں جیسے نظروں کے لیے سامنے کی طرف رکھنا مسنون ہے، طواف میں بھی اپنی توجہ بالکل سیدھی طرف رکھنا ضروری ہے۔ دوران طواف یعنی طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے کعبے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کعبے کی طرف پلٹنا جائز ہے، اس لیے کہ طواف کے واجبات میں سے یہ ہے کہ طواف کے لیے ہمارا جو باندھا ہمارا بایاں مونڈھا جو ہے وہ کعبے کی طرف رہے، بایاں حصہ ہمارے جسم کا لیفٹ ہینڈ جو ہوگا وہ کعبے کی طرف ہونا واجب ہے۔ اگر ہم پلٹ گئے، کعبے کی طرف ہم نے رخ کیا اور 2-4 قدم ہم چل لیے تو اب ہمارا یہ 2-4 قدم چلنا کعبے کی طرف پلٹ کر یہ ہمارے طواف کے لیے نقصان دہ ہے، واپس آنا پڑے گا اور بائیں طرف کعبے کو رکھ کر ہم کو دوبارہ اس چکر کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب لوگ جاتے ہیں ویڈیو کال پر، ہم نے دیکھا کیا کریں لیکن حرم شریف کی جگہ ہے، ویڈیو کال ہو رہا ہے اور اس طرح طواف ہو رہا اور اس طرف بیت اللہ ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، بیت اللہ کی طرف پیٹ کر دی گئی اور چکر لگا رہے ہیں، ویڈیو پر گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو طواف ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ادھر پلٹ گئے، طواف بھی چل رہا ہے اور بولے کہ یہ دیکھو کعبۃ اللہ کا دروازہ اور یہ دیکھو مقام ابراہیم اور یہ دیکھو حتیم اور یہ دیکھو پرنالہ، تو اب جو کام ہم نے خلاف شریعت کیا اور اس طریقے کا علاوہ کیا، ان کا نہ طواف ہوگا نہ ان کا عمرہ ہوگا۔ خوش ہو رہے ہیں ہم کہ بھئی ہمارا عمرہ بھی ہو گیا، طواف نہیں ہوا، طواف نہیں ہوا جس کی وجہ سے احرام نہیں کھلا۔ کتنے گناہ ایک ساتھ سر پر آ رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو یہ جب تک مکمل معلومات، اسی کو تو قرآن نے کہا اتم الحج والعمرہ، پورا کرو صحیح انداز میں، ادھورا پورا کرنا شریعت میں مطلوب نہیں، سیکھ کر کرنا، یہ عمل سیکھنے والا۔ تو یہ ایک کام طواف کا شروع ہو گیا، ایک چکر جیسے ہم نے مکمل کیا، یعنی لوٹ کر ہم جب آئے تو حجر اسود کے آنے سے پہلے جو کنارہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور اس کنارے پر پہنچتے ہی ہم کو، اگر کعبے کے ہم قریب ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنارے کو ہاتھوں سے چھوا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 ہاتھ آپ نے لگائے تھے، بعض میں آتا ہے کہ داہنا ہاتھ آپ نے لگایا تھا، چھونا سنت تھا، بوسہ آپ نے وہاں نہیں دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے دیواروں کو بوسہ نہیں دیا جاتا، کعبۃ اللہ کے دیواروں کو بوسہ دینا نہیں ہے، ہاں چھونا۔ اللہ کے رسول نے رکن یمانی کو چھو کر امت کے اندر اس سنت ہونا اس کو بتایا۔ تو رکن یمانی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم کو ایک دعا مانگنی ہے، اور وہاں 70 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو رکن یمانی کو چھو کر دعا کرنے والے کے لیے مغفرت کی اور آمین اس کی دعا کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کر پھر ہم حجر اسود کی طرف آئے، جیسے ہی حجر اسود کے سیدھ میں پہنچے ہمارا ایک چکر طواف کا پورا ہو گیا، پھر ہم نے کعبے کی طرف رخ کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب آگے بڑھے تو دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے طواف تو ہوتے ہیں، استلام بھول جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے بغیر استلام کے بھی 7 چکر کر لیے تو ہمارا طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ استلام سنت ہے، واجبات میں سے نہیں۔ تو ہم نے اس طرح 7 چکر پورے کر لیے، اب ہمارا عمرے کا دوسرا جو فرض ہے وہ ادا ہو رہا ہے۔ احرام کے بعد طواف دوسرا فرض، اب ہم نے وہاں 7 چکر کر لیے، 7 چکروں کے ختم پر ہم نے دوبارہ استلام کیا۔ اب کتنے استلام ہو گئے؟ پورے 9 استلام ہوں گے۔ چکروں کے تو 7 ہو گئے،
ابتدا والا ایک ہو گیا، اب ہم نے جو چکر لگائے ہیں اس کے بعد ہم پر ایک کام ہے جو واجب ہے، 2 رکعت تحیت، 2 رکعت واجب طواف کی۔ کہاں پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم پر تو پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب تو ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اب یہ کیا جائے گا، مقام ابراہیم کے سیدھ میں پیچھے نماز کے لیے جگہ مختص کر دی گئی، لکھ دیا گیا کہ مصلی الطواف، مطلب ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر یہاں نماز پڑھ لو۔ مسئلے کے اعتبار سے اگر دیکھیں، پوری حرم شریف میں کہیں بھی نماز پڑھو طواف کی 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے عام طور پر عصر کے بعد ہم نے طواف کیا، عصر کے بعد وہ نفل پڑھنا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اب کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں مغرب کا، موقع ملا تو مغرب، طہارت کا مسئلہ ہو گیا، حرم سے باہر نکل گئے تو پھر نہیں جا سکتے، ایسے وقت میں جہاں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، مغرب کی سنتوں سے فارغ ہو کر طواف کی وہ 2 رکعت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مطاف میں نہیں ہوتے، مقام ابراہیم پر نہیں ہوتے، جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم تو لکھا ہوتا ہے کتابوں میں، لیکن عملی طور پر وہ چیز کا امکان نہیں ہے، تو ہم کہیں بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے نماز پڑھی، جیسے ہی ہم نے طواف کے چکر مکمل کیے، ہمیں اپنا کاندھا دوبارہ سے ڈھانک لینا چاہیے۔ طواف کی جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارا مونڈھا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، کھلے مونڈے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ بس وہ عمرہ بولے تو مونڈھا کھلا رکھنا، وہ طواف کے 7 چکروں میں ہی ہے، سنت ہے، کوئی بھول گیا مونڈھا بند ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، طواف تو ہو ہی جائے گا۔ تو یہ طواف ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو واجب ہے، اس کے بعد پھر سعی کے لیے زمزم پیا جائے گا، زمزم پی کر پھر دعا ہوگی، پھر سعی کے لیے جائیں گے۔ تو سعی کے لیے جب جائیں گے تو حرم شریف کی طرف پلٹ، کعبے کی طرف پلٹ کر دوبارہ ہم کو بوسہ لینا ہے، یہ پورے 9 استلام ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کے وہ کنارے جو رکن شامی اور رکن یمانی ہیں، رکن عراقی ہیں، ان 2 کناروں کے درمیان میں ایک آدھا سرکل بنا ہوا ہوتا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ عجیب بات کیا ہے کہ پورا سرکل حتیم میں داخل نہیں ہے، بلکہ دیوار کعبہ سے 3 میٹر کا حصہ بس وہ تھا اصل کعبے کا حصہ، جو قریش کی تعمیر کے وقت میں حلال اور جائز رقم نہ ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے دیوار سے کے حصے سے اس کو دور کیا گیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا کعبہ تھا وہ اب موجودہ کعبے سے 3 میٹر آگے، یعنی اس طرف سرکل کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ باقی کا جو حصہ ہے وہ کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں حجر اسماعیل۔ حجر اسماعیل کا مطلب حضرت ہاجرہ کا مکان تھا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی جو رہائش تھی وہ بالکل کعبے کے سامنے تھی، وہ جگہ جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا مکان تھا۔ اس لیے وہ جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی بابرکت ہے، لیکن جو اصل لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں حتیم میں، ان کو چاہیے کہ آگے کے 3 پتھروں ہی پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگلا حصہ ہی حتیم والا حصہ ہے، پچھلا حصہ حجر اسماعیل والا ہے۔ اب لوگوں کو جہاں موقع ملے پڑھ لیتے ہیں، اور اسی میں آپ اوپر دیکھیں گے تو میزاب رحمت نظر آئے گا، بارش کا پانی جہاں سے گرتا ہے کعبے کی چھت کا، وہ میزاب رحمت، اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حتیم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے، اس دروازے کی چوکٹ کو پکڑ کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اس دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں جو 2 میٹر کی جگہ ہے تقریباً، وہ ملتزم کی جگہ ہے، وہاں اپنے ہاتھ، اپنا رخسار، اپنے ہونٹ اور اپنا سینہ لگا کر دعا مانگنا سنت ہے، اور وہ دعا ایسی جگہ ہے کہ وہاں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ چیزیں کعبۃ اللہ سے متعلق ہیں، جو چاروں کونے اور کعبے کے دروازے اور میزاب رحمت اور رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی سے متعلق ہیں۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ مطاف اور طواف ہمارا مکمل ہوا۔ احرام تو گزشتہ جمعہ پہنا تھا، اور اس جمعہ ہم نے طواف سے فراغت حاصل کی۔ اگلے جمعہ سعی کر کے بال منڈوا لیں گے اور عمرے سے فارغ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ چلیں گے، اور مدینہ منورہ کے آداب اور وہاں کی چیزیں، مسجد نبوی سے متعلق کچھ چیزیں ہیں، روضہ رسول سے متعلق کچھ چیزیں ہیں۔ جب بات نکل ہی گئی محبوب کے گھر کی تو پورا ہی اس کا تذکرہ کر لیا جائے، اور اسی درمیان میں دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اس دیار کی حاضری
قبولیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بار بار مقدر فرمائے۔ کیا ہی مزہ ہوگا، سبق بھی چل رہا ہو اور ہم وہاں پہنچ جائیں تو جو چیزیں یہاں تھیوری کے طور پر بتائی جا رہی ہیں وہ چیزیں وہاں عملی طور پر دکھائی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے۔ اپنے گھر کی حاضری کے لیے اللہ ہم سب کو بار بار